جس کمرے میں اس نے مجھے قید کیا میں بے حد پریشان تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ میں نے کہا تم نے مجھے کیوں قید کیا ہے؟ اسد دروازہ کھولو، میں سب کو بتا دوں گی کہ تم ایک نمبر کے بیہودہ انسان ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر آ گیا۔ کہنے لگا منہ بند رکھو اپنا، ورنہ اگر میں اپنی بیہودگی پر آ گیا نا تو سوائے آنسوؤں کے تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ ایک دم چپ ہو جاؤ، ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نہ نکلے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں رونے لگی۔ کہنے لگا کچھ دیر تک نکاح خوائے گا، چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دینا۔ اگر تم نے سائن نہیں کیا تو میں بنا نکاح کے تمہارے ساتھ سب کچھ کر گزروں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں انکار کر دوں گی، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ میری بات سن کر کہنے لگا اوکے، کر دینا انکار، پھر جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے لیے تیار رہنا۔ یہاں سے باہر تم اسی صورت نکل سکتی ہو جب مجھ سے نکاح کرو گی۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ شرافت سے نکاح کر لو، ورنہ رہو اسی کمرے میں قید، تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور میں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس نے میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ گھر جا کر سب کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن یہاں سے نکلنے کا میرے پاس یہی ایک راستہ بچا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح خواں آ گیا۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ یوں خوش تھا جیسے مجھ سے جیت گیا ہو۔ مجھ سے کہنے لگا چلو آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، باقی کی شادی کی رسومات حویلی میں کریں گے۔ بڑی خباثت سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگا اتنی محبت پاش نظروں سے مجھے مت دیکھو، گھائل ہو جاؤں گا۔ اور شرم بھی کسی چڑیا کا نام ہے؟ نکاح ہوتے ہی لڑکی یوں اپنے شوہر کو بے شرموں کی طرح نہیں دیکھتی۔ چلو اب۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس فلیٹ سے باہر لے گیا۔ گاڑی میں مجھے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھنے کا کہا۔ میں بالکل چپ تھی۔ پھر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہنے لگا بس اتنی سی بات تھی سویٹ ہارٹ، اگر کچھ دن پہلے سب کے سامنے اپنا منہ بند رکھتی تو یہی سب کچھ بہت عزت سے ہوتا، لیکن اٹس یور چوائس۔ یہ کہنے کے بعد مجھے دیکھنے لگا۔ میں رو نہیں رہی تھی لیکن چپ تھی۔ کہنے لگا اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ وہاں جا کر دادی اماں سے یہ کہو گی کہ میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یاد رکھنا تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نکاح نامہ میرے پاس ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے تم نکاح پر دوسرا نکاح کبھی نہیں کر سکتی جب تک میں تمہیں طلاق نہ دے دوں۔ اس لیے اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ماہرہ، کیونکہ میں اس نکاح سے صاف مکر جاؤں گا۔ الزام تم پر آئے گا کہ تم نے اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کیا ہے، کیونکہ چچا تمہیں ساری زندگی کنوارا نہیں رکھیں گے، کہیں نہ کہیں تمہاری شادی تو ضرور کریں گے۔ اس وقت کیا کرو گی جانے جگر، بتاؤ مجھے۔ یہ سب تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس شخص کا دماغ بہت شاطر تھا۔ میں نے کہا تم دوبارہ رشتہ مانگ لینا، میں انکار نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا نو وے مائی وائف، اسد جہانگیر پاگل نہیں ہے جو اپنے لیے ٹھکرائے رشتے کو پھر سے مانگے۔ یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ جیسی بے خوفی سے سب کے سامنے انکار کیا تھا نا جانے من، ویسے ہی سب کے سامنے کہو گی کہ تم شادی کرو گی تو صرف اسد سے۔ اس کی بات پر میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مجھے سب کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا۔ مجھے یوں غصہ پیتے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اوہ مائی گاڈ یار، جب تم میرے سامنے بے بس ہوتی ہو نا تو اور بھی حسین لگتی ہو، سچی۔ میرا جی چاہا کہ چلتی گاڑی سے کود جاؤں۔ جیسے ہی میں حویلی پہنچی سیدھا کمرے میں گئی۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ نہ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا، نہ ہی رات کو کھانے پر ڈرائنگ روم میں گئی تھی۔ ملازمہ مجھے 2 بار بلانے آئی تھی۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ ملازمہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔
1 گھنٹے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے اسد تھا، ٹرے میں چائے کا کپ لیے میرے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا، چائے کی ٹرے بیڈ پر رکھ دی اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میری سویٹ ہارٹ کے سر میں درد تھا، پھر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا تم نے تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیا، سر میں درد تو ہوگا نا جانے من۔ میں نے سوچا میری پیاری سی نئی نویلی دلہن نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، رات کا بھی نہیں کھایا، سر میں بھی درد ہے تو مجھے اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھو نا، تمہارے لیے خاص طور پر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لایا ہوں، شاباش، چائے پیو، اور چائے پینے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی سنانی ہے۔ میں نے کہا مجھے چائے نہیں پینی۔ کہنے لگا نا، انکار نہیں چلے گا مسز، چائے تو پینی پڑے گی۔ تمہاری خاطر میں خود کچن میں گیا، چائے بنائی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نہ پیو؟ چلو، شاباش، پیو چائے، کیونکہ جب تک تم چائے نہیں پیو گی میں تمہارے کمرے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ کہنے لگا جانتی ہو نیچے کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی تاکہ وہ خبیث انسان میرے کمرے سے باہر نکلے۔ کہنے لگا نیچے اماں میری منگنی کی باتیں کر رہی تھیں، پتہ ہے انہیں میری ماموزاد روشی میرے لیے پسند آئی ہے۔ مسکرانے لگا، کہنے لگا جانتی ہو روشی کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا وہی تو ہے جسے تم نے میرے ساتھ ہینکی پینکی کرتے دیکھا تھا، یاد آیا تمہیں؟ میرے لیے چائے پینی مشکل ہو رہی تھی۔ پھر کہنے لگا میں نے تو فرما بردار بیٹوں کی طرح سے اس رشتے پر حامی بھر دی، بلکہ 10 دن بعد منگنی بھی ہے۔ یہ سن کر میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کتنا کمینہ انسان تھا۔ منگنی اگر اپنی اس کزن سے کرنی تھی تو مجھے نکاح کے بندھن میں کیوں باندھا تھا، وہ بھی اس طرح سے کسی کو بنا بتائے۔ پھر کہنے لگا چائے پیو اور ساتھ میں یہ سوچو ان 10 دنوں میں تم کس طرح سے سب کو اس بات پر راضی کرو گی کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کر دیں۔ دیکھو اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا جی چاہا گلے میں دوپٹہ باندھ لوں، پنکھے کے ساتھ لٹک جاؤں، مر جاؤں۔ اس شخص نے مجھے ایسی مصیبت میں ڈال دیا تھا کہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کروں تو کیا کروں۔ میں اپنے منہ سے سب کے سامنے کیسے کہتی کہ میں اسد سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ اس وقت اس کی کزن سے اس کی منگنی ہونے والی تھی۔ میں سب کے سامنے اپنی عزت کو یوں نہیں گرا سکتی تھی، یوں کسی کی منت سماجت کر کے اس کی بیوی نہیں بن سکتی تھی۔ لیکن میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ صبح جب میں اٹھ کر ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تو تائی اماں بہت خوش تھی۔ کہنے لگی ابھی کچھ دیر بعد میں اپنے بھائی کے گھر مٹھائی کے ٹوکرے لے کر جا رہی ہوں، ماہرہ تم بھی میرے ساتھ چلو، اسد کی کوئی بہن تو ہے نہیں، چلو تم بہن بن کے چلو، یہ رسم ادا کر دینا۔ اس وقت میں ناشتے کے لیے آئی تھی۔ اسد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، سب بیٹھے تھے۔ تائی اماں بار بار میرے تایا جی سے کہہ رہی تھیں کہ پھلوں اور مٹھائیوں کے 10 ٹوکرے منگوانے ہیں، اور میں تو سوچ رہی ہوں سونے کا سیٹ بھی لے جاؤں، خالی پھلوں اور مٹھائی کے ٹوکرے اچھے نہیں لگیں گے۔ آپ کیا کہتی ہیں دادی اماں؟ دادی ماں کہنے لگی ہاں جو چاہے لے جاؤ، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ ہماری شان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا تائی اماں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کہنے لگی کیوں بیٹا؟ میں نے کہا میرے کل سے سر میں بہت درد ہے۔ اسد چائے پی رہا تھا۔ کہنے لگا میڈیسن لے لو نا، کیوں اتنے نخرے دکھا رہی ہو، چلی جاؤ اماں کے ساتھ۔ میں نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا تو مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگی نہیں، اگر مائرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ آرام کرے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ ایسا کون سا لاہے عمل اختیار کروں کہ سب کچھ یوں ہو کہ میری عزت بھی برقرار رہے، کیونکہ اسد سب کے سامنے میری اہانت چاہتا تھا اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مجھے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا،
اسد کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا تمیز نہیں ہے تمہیں، بنا دستک کے دروازہ کھول کے اندر آ گئے ہو۔ یہ کہہ کر میں نے سائڈ پر رکھا دوپٹہ اپنے گلے میں لیا۔ وہ کہنے لگا کیسی تمیز، اب بیوی کے کمرے میں آنے سے پہلے دستک کون دیتا ہے؟ تمہارا میرا کوئی پردہ تھوڑی ہے، تم نے سنا نہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا قسم سے یار رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی، اب نئی نئی شادی ہوئی ہے تم سے، اپنی بے قراریاں مجھ سے سنبھال ہی نہیں جاتی۔ تمہیں پتہ ہے رات کو میں تمہارے کمرے میں آیا ہوا تھا، لیکن تم بہت نوٹی ہو، تم دروازہ لاک کر کے سوتی ہو۔ کھلا رہنے دیا کرو نا، تاکہ جب میرا دل چاہے میں آ جایا کروں۔ دیکھو یوں شوہر کو ترسانا اچھی بات نہیں ہوتی، ایسی بیوی کو نا فرشتے پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ۔ ویسے تمہیں پتہ ہے سب لوگ حویلی سے ماموں کی طرف گئے ہیں، یہاں تک کہ اماں سائیں بھی گھر پر نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ملازمین کے علاوہ، اور کسی ملازم کی اتنی ہمت نہیں کہ کوئی اوپر آ جائے۔ کیا خیال ہے اگر تمہارا موڈ ہو تو؟ وہ بڑی وارفتگی سے مجھے دیکھ رہا تھا، لہجہ بھی خمار آلود تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ میں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ہنسنے لگا، کہنے لگا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور پھر اپنی چیز کے لیے اسد جہانگیر اتنا بھی اتاولا پن نہیں دکھاتا، ویسے بھی تم میری ہو چکی ہو۔ دیکھو میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ ذرا جلدی سب کے سامنے یہ کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، تاکہ یہ منگنی رک جائے، ورنہ منگنی کے بعد تمہارے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اماں میری منگنی کے ساتھ ساتھ میری شادی کے دن بھی طے کر کے آئیں گی، اور شادی میں بس 1 ماہ کا وقفہ ہوگا، اور جانتی ہو چچا نے تمہارے لیے رشتے کی بات کی ہوئی ہے، کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی کر دیں گے۔ جو سوچنا ہے جلدی سوچو، کیونکہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں تو تمہیں دوسری بیوی بھی بنانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مسئلہ تمہارے لیے ہوگا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح تم سے کر سکتا ہوں، لیکن تم نہیں کر سکتی۔ میں پہلی بار اس کے سامنے بے بس ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ملتجی لہجے میں کہا پلیز اسد، سب کے سامنے میری عزت ہے، اسے قائم رہنے دو۔ تم ان کو کہہ دو کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، میری تھوڑی سی عزت تو رہنے دو۔ کہنے لگا تم نے سب کے سامنے انکار کر کے میری عزت کا جنازہ نکالنے سے پہلے سوچا تھا، سب کے سامنے منہ پھاڑ کے انکار کیا تھا، وہ بھی مجھے، اسد جہانگیر کو، جسے آج تک کوئی لڑکی انکار کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکی۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ تم انکار کرو گی اور میں چپ چاپ انکار سن لوں گا؟ میری ایک بات یاد رکھنا، تم میری محبت نہیں ہو، تم صرف میری ضد ہو۔ ساری زندگی تم میری بیوی بن کر میری ضد کو، میری انا کو تسکین پہنچاؤ گی۔ میرا جب جہاں جی چاہے گا میں اپنی خواہشات پوری کر لوں گا، میرے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں جب یہ امیجن کرتا ہوں کہ تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے یہ کہو گی کہ مجھے اسد سے شادی کرنی ہے، میں اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں، اس کے بغیر مر جاؤں گی، خدا کے لیے میری اسد سے شادی کروا دے۔ او مائی گاڈ، یہ سوچ مجھے اندر تک کتنا سکون پہنچا رہی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب تم یہ کہو گی تو مجھے کتنا اچھا لگے گا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ کم آن یار، جلدی سے یہ سب کر کے دکھاؤ اچھی بیوی کی طرح۔ میرا وعدہ ہے تم سے، وہیں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ تھام لوں گا اور کہوں گا کہ میں اپنی کزن کو یوں اپنے لیے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس پر یہ احسان کر دوں گا کہ اس سے نکاح کر لوں، اور میرے ساتھ نکاح پر نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے، تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے کہا میرے باپ کے سامنے میری تھوڑی سی عزت رہنے دو۔ کہنے لگا نہیں ہے، باپ کے سامنے انکار کیا تھا نا تم نے، شاباش، اب باپ کے سامنے کہو
کہ میں اسد کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کتنا بے حس ہے، اپنی انا کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی۔ کہنے لگا بس یہ معاملہ جلدی نمٹا دو۔ وہ میرے کمرے سے باہر جا چکا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی یہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کئی بار چاہا کہ میں یہ کڑوا گھونٹ پی جاؤں۔ اسد کی منگنی کے دن قریب آ رہے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم نہیں کہو گی تو مسئلہ تمہارے لیے ہوگا۔ میرے لیے مشکل اس وقت پیش آئی جب بابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے کہا جی بابا سائیں۔ کہنے لگے ادھر آؤ میرے پاس۔ مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی۔ کہنے لگے میرے دوست کا بیٹا ہے، شہر میں بہت بڑا بزنس مین ہے، اور میں جانتا ہوں تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم گاؤں کی حویلی میں زندگی نہ گزارو۔ بتاؤ مجھے کیا میں یہاں پر ہاں کر دوں؟ میں چپ چاپ اپنے باپ کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگے مجھے پتا ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ میں چپ سی ہو گئی، اپنے بابا کے سامنے رونے لگی۔ کہنے لگے پگلی، میں کون سا چاہتا ہوں کہ تمہیں خود سے جدا کروں، لیکن یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ بیٹی باپ کے پاس صرف امانت ہوتی ہے، بادشاہ بھی ہو تو بھی اسے اپنی بیٹی رخصت کرنی پڑتی ہے۔ میں تب بھی اپنے باپ سے کچھ نہیں کہہ پائی۔ میرے پاس بس اب ایک ہی طریقہ بچا تھا جس سے میری عزت بھی رہ جاتی اور اسد کی منگنی بھی رک جاتی۔ اگلے روز اسد کی منگنی تھی اور میرے بابا میرے رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ جب یہ خبر اسد کو ملی کہ میرا رشتہ طے ہو گیا تو اسے تو جیسے آگ لگ گئی۔ فوراً سے میرے کمرے میں آیا۔ کہنے لگا چاہتی کیا ہو تم؟ رشتے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا میں نہیں کر سکی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، گناہ مجھے ملے گا، ملنے دو۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ کر بولا۔ کہنے لگا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ مجھے لگتا ہے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے ہوش میں ہی کہہ رہی ہوں سب کچھ، میں نہیں کہہ سکتی سب کے سامنے۔ تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو غلطی تم نے کی ہے، سب کے سامنے جا کر اپنی غلطی کا خود اعتراف کر لو، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو۔ وہ میری شکل دیکھتا رہا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہونے دو، کر لو شادی، لیکن یاد رکھنا میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ تمہاری شادی کے ٹھیک 1 ہفتے بعد تمہارے دوسرے شوہر کے پاس وہ نکاح نامہ پہنچ جائے گا۔ میرے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن زیادہ کچھ نہیں ہوگا، بس ڈانٹ پڑے گی، 2-4 تھپڑ پڑیں گے، لیکن سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب چچا کو یہ خبر ملے گی تو ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرا رنگ اڑا تھا۔ کہنے لگا اوکے سویٹ ہارٹ، جو جی میں آئے وہ کرو۔ اس وقت رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے جب وہ میرے پاس آیا۔ پھر سے مجھے ہراساں کرنے لگا، دھمکانے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا کمرہ بند کیا، کمرے کو لاک بھی کر دیا اور لائٹ بھی بجھا دی۔ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتا میں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جذبات پر قابو نہیں ہے تو خود کہہ دیتی، میں تمہاری آگ ٹھنڈی کر دیتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرنے کے بارے میں سوچتا میں نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑے۔ اب وہ اپنے آپ کو مجھ سے چھڑوانے لگا، لیکن میں اسے مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو، کیوں چلا رہی ہو؟ میں نے اس کی ایک نہیں سنی، جتنی قوت سے میں چلا سکتی تھی چلا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ کہہ رہی تھی۔ پوری حویلی میں میری آواز گونج رہی تھی۔ جلد ہی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے جلدی سے اسد کی شرٹ کے بٹن توڑے اور اس کی شرٹ اتار دی۔ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ شاید کھڑکی سے باہر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میں نے اسے گلے لگا لیا۔ اب وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوا رہا تھا، تبھی دھکے سے دروازہ کھل گیا۔ سامنے تایا سائیں، اماں سائیں، میری تائی اماں، میرے والد اور 2-3 گارڈز بھی موجود تھے، جنہوں نے دھکے سے دروازہ کھولا تھا۔ جس طرح سے وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوا رہا تھا، اس نے دونوں بازوؤں سے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ سب کو دیکھ کر میں نے اسے چھوڑا اور اس کے ہاتھ اپنے آپ سے پیچھے کر کے
بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا اس نے مجھے برباد کر دیا، مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میری شکل دیکھتا رہ گا۔ شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتی ہوں۔ میں نے اسی کے بچھائے ہوئے جال میں اسے بری طرح سے پھنسا کے رکھ دیا۔ میرے بابا نے مجھے پیچھے کیا، آ کر اسد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس وقت بنا شرٹ کے کھڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے باپ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگے تم اپنی کمینگی سے باز نہیں آئے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر گر سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا چچا میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے باپ نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے ہم اندھے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتا رہا کہ چچا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں رونے لگی۔ میری دادی مجھے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروانے لگی۔ اندر ہی اندر میں خوش تھی۔ اچھا ہوا اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے۔ میرے تایا نے بھی اسد کو بہت مارا۔ کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ دادی کہنے لگی اس نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا سب کچھ کر لیا ہے، مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں یہ لگے کہ ہمارے بیچ صرف کھینچا تانی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی کسی نے نہیں سنی۔ تایا ابا نے اسے بہت مارا۔ اس کے منہ سے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ تائی اماں ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر سامنے آ گئی۔ کہنے لگی چھوڑے اسے، کیا جان سے ماریں گے؟ گھر کی بات کو باہر مت نکالیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرے بابا کہنے لگے میں اسے جیل میں پکڑوا دوں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تایا کہنے لگے بے وقوفی مت کرو، بدنامی ہماری بچی کی ہوگی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ میرے بابا کہنے لگے اس غلیظ انسان سے میں کبھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ میں اپنی دادی کے گلے لگی روئے جا رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کے کہا بابا اب میری عزت اسی میں ہے، آپ میرا اس سے نکاح کروا دیں، مجھے سب کے سامنے یوں رسوا نہ کریں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرے تایا کہنے لگے ماہرہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میری تائی اسد کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ اگلے روز فنکشن ضرور ہوا تھا، لیکن اسد کا اس کی کزن کے ساتھ منگنی کا فنکشن نہیں، بلکہ میرا اور اس کا نکاح کا فنکشن۔ زخمی چہرے کے ساتھ وہ میرے برابر میں بیٹھا ایجاب و قبول کر رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں کہا کیسا لگ رہا ہے مائی ڈیئر ہسبینڈ؟ تم چاہتے تھے نا کہ میں سب کے سامنے یہ کہوں کہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں یہ سن کر بہت سکون ملے گا۔ میں نے کہہ دیا، مل گیا سکون۔ اس نے بڑی خون خوار نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا آؤ گی تو میرے کمرے میں ہی نا، تب تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم نے کیا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہیں اس کا خمیازہ کیسے بھگتنا پڑے گا۔ وڈیرے خاندان کا خون گردش کر رہا ہے میرے اندر۔ جو آگ تم نے لگائی ہے نا اسے تم ہی بجھاؤ گی، اور کیسے بجھاؤں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا ہاں جانتی ہوں تمہارے اندر اس وقت کون سی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن بے فکر رہو، رخصتی ابھی نہیں ہو رہی، تبھی ہوگی جب میں چاہوں گی۔ تب تک تم اپنے اندر لگی اس آگ کو اور بھڑکاؤ، اتنا بھڑکاؤ کہ تم اس میں خود جل کر بھسم ہو جاؤ۔ اور جن وڈیروں کا خون تمہارے اندر گردش کر رہا ہے اسد جہانگیر، میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ تمہیں وہاں جا کے ماروں گی جہاں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کہنے لگا دیکھا جائے گا کون کس کو کہاں مارتا ہے۔ سب سے زیادہ میری تائی اماں افسردہ تھی۔ سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ اسد کو کیا ہوا ہے، چہرہ کیوں زخمی ہے۔ میرے تایا کہنے لگے کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا۔ سب کی نظروں میں بہت سارے سوالات تھے کہ رشتہ تو بیوی کے میکے میں طے کیا گیا تھا، نکاح بھتیجی سے کیوں کیا؟ سب یہی کہہ رہے تھے۔ دادی نے کہا تھا کہ بچپن کی منگنی ہے، اس لیے نکاح یہیں ہوگا۔ لوگوں کو پتہ نہیں یقین آیا کہ نہیں آیا، لیکن میں خوش تھی کیونکہ میں نے اس شخص کو وہی مار ماری تھی جس سے اس نے مجھ پر وار کیا تھا۔ میری تائی اماں کہنے لگیں کہ نکاح تو ہو چکا ہے، رخصتی بھی کر دیں تو بہتر ہے۔ بڑا روکھا سا انداز تھا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔
اس کی شکل دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سب یاد آنے لگتا ہے. پلیز. یہ کہہ کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا. میرے بابا کہنے لگے جب تک مائرہ نہیں چاہے گی رخصتی نہیں ہوگی. وہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے اسے بولنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا. کچھ ہی روز میں اس کے زخم بہتر ہو گئے. میں ہر وقت اپنا کمرہ لاک رکھتی تھی. جب بھی کمرے میں ہوتی تھی دروازہ لاک ہوتا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے میرے کمرے میں آنے کا موقع ملے. کچھ دن بعد میں ناشتے کے لیے جب ڈائننگ ٹیبل پر گئی تو وہ سب کے سامنے بیٹھا ہاتھ جوڑے رو رہا تھا. کہہ رہا تھا میری غلطی کو معاف کر دیں. لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے کہا بھی تھا کہ میں بچپن کی منگنی کو نہیں توڑنا چاہتا. لیکن چچا نے انکار کر دیا، مائرہ نے بھی انکار کر دیا. بس یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی. اماں کے کہنے پر میں نے ان کی بھتیجی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، پر میں اپنے دل کا کیا کرتا جس میں صرف مائرہ کے نام پر دھڑکنا سیکھا تھا. مجھے کوئی اور راستہ سمجھ نہیں آیا تو مجھے یہ سب کرنا پڑا کیونکہ میں جانتا تھا کہ صرف اس طرح سے وہ میری ہو سکتی ہے. لیکن باخدا میری محبت غلط نہیں تھی. میں چاہتا تھا کہ میری شادی مائرہ سے ہو جائے اور میں اسے بہت محبت سے رکھوں گا. اس کا ہر زخم اپنی محبت سے بھر دوں گا. میرا یقین کریں، میں جانتی تھی کہ وہ یہ سارا ڈرامہ کیوں کر رہا ہے. اس کے اندر لگی آگ ایسے تو نہیں بجھ سکتی تھی. مجھ سے بدلہ لیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تھا. میرا کمرہ لاک رہتا تھا، اسے موقع نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رخصتی جلدی ہو جائے. لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ رخصتی ہو. جب میں ڈائننگ روم میں آئی تو وہ میرے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دو. غصے میں پاگل ہو گیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ. میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. مائرہ آئی ایم سوری. میں جا کر اپنے بابا کے برابر کرسی پر بیٹھ گئی. میں نے کہا میں اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتی. اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سب بھولنا اور معاف کرنا. کہنے لگا چچا آپ مائرہ کی رخصتی کروا دیں، میں اس کا ہر خوف دور کر دوں گا پلیز، ورنہ میں شرمندہ رہوں گا. اور اگر اسے کچھ اور ہو گیا تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ میرا مطلب ہے ہمارے بیچ جو کچھ ہوا ہے، پھر اگر اس کا نتیجہ پریگننسی کی صورت میں آ گیا تو سب کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. الیکشن بھی آنے والے ہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کمینہ انسان سب کے سامنے یہ بات کہہ دے گا. یہ بات سن کر دادی کہنے لگی بس اسی جمعے کو رخصتی کروا دو، بس اور کوئی بحث نہیں ہوگی. وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا جیسے مجھ پر جتا رہا ہو کہ دیکھ لو میں نے اپنی بات منوا لی. میں بے حد پریشان تھی. جب رخصتی میں بس 2-3 دن ہی رہ گئے تھے. ان 2-3 دنوں میں میں کیا کر سکتی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. جمعے کا دن بھی آ چکا تھا. میں دلہن بنی اس کے برابر میں بیٹھی تھی. آج وہ بہت خوش تھا. میرے قریب آ گیا، میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا آج کیا کرو گی؟ کیسے بچو گی مجھ سے؟ اوہ مائی گاڈ. پھر ایک گہری سانس لے کر بولا زبردستی عزت لوٹی تھی نا میں نے تمہاری، تمہارے کپڑے پھاڑ دیے تھے. آج تو یہ باتیں بڑے اچھے طریقے سے کر کے دکھاؤں گا. اس کی یہ بات سن کر میرا دل بہت زور زور سے دھڑکا تھا. میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ کے رہ گئی تھیں. ساری رسموں کے بعد مجھے اسد کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا. پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن میرے اندر ایسا کوئی بھی جذبہ موجود نہیں تھا. میں بہت پریشان تھی. آخر عورت اتنی بے بس کیوں ہوتی ہے؟ مرد کی ایک چال اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی. ایک آخری راستہ تھا جو میں اپنا سکتی تھی. جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا میں بری طرح سے ڈر گئی اور میں جانتی تھی کہ میرے چہرے پر بھی خوف تھا. پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. کمرے میں داخل ہو کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا. مجھے لگا جیسے دروازے کے ساتھ میرا دل بھی بند ہو چکا ہو. وہ قدم بڑھاتے ہوئے میرے پاس آ گیا. کہنے لگا آفٹر آل آ ہی گئی تم میرے کمرے میں، اب کیا کرو گی؟ بھاگنے کے سارے راستے میں نے بند کر دیے ہیں. میں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اپنے ہاتھ میں پکڑا پرس کھولا اور اس میں سے سلیپنگ پلز کی شیشی نکال لی. یہ دیکھ کر وہ گھبرایا تھا. میں نے کہا اگر تم میرے قریب آئے
تو میں یہ ساری کی ساری میڈیسن کھا لوں گی، اور تم جانتے ہو پھر میں بچ نہیں پاؤں گی، اور اگر میں مر گئی تو تمہارے گھر والے تمہارا کیا حشر کریں گے تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ میرا باپ تمہیں چھوڑے گا نہیں، جان سے مار ڈالے گا۔ مائرہ، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، ڈر تو اسے تھا کہ اگر میں یہ کر گزرتی تو یقیناً بہت برا ہوتا۔ کہنے لگا میں مذاق کر رہا تھا، اسے پیچھے کرو۔ میں نے بھی شیشی کھول لی تو اس کی جان نکل گئی۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ گے نا تو میں یہ ساری کی ساری کھا لوں گی، اور تم جانتے ہو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں آتا تمہارے پاس، یہی چاہتی ہو نا مجھ سے؟ تو ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ کے مارے پسینے بہنے لگے۔ میں نے کہا پہلے قسم کھاؤ، اپنی ماں کی قسم کھاؤ کہ تم کبھی مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کبھی میرے قریب نہیں آؤ گے۔ کہنے لگا کہہ رہا ہوں نا تم سے، نہیں آؤں گا تمہارے پاس۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا اور تم نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی، میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گی۔ میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹا رہی تھی، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ جا کر لگی، جب مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے پاؤں پر کچھ گرا ہے۔ جیسے ہی میں نے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ ایک گلاب کا پھول تھا۔ جیسے ہی میرا دھیان بٹا، وہ لمبے لمبے قدم بھر کر میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے فوراً سے شیشی کو پیچھے چھپا لیا، لیکن تب تک وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا، دوسرا سائڈ ٹیبل پر تھا۔ میرا راستہ وہ بند کر چکا تھا۔ کہنے لگا کچا کھلاڑی سمجھا تم نے مجھے؟ اس وقت تم مکمل طور پر میری دسترس میں ہو، اس لیے وہ شیشی مجھے واپس کر دو، ورنہ میں تم سے چھین بھی سکتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا مائرہ، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، شیشی مجھے دو۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں واپس نہیں کروں گی۔ کہنے لگا مرضی ہے تمہاری۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر کے پیچھے کیے، میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے خود سے قریب کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، جانتی ہو اسد کا مطلب کیا ہے؟ اسد کا مطلب ہے شیر، ببر شیر۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے ہاتھ سے شیشی چھین چکا تھا، اور پھر اس نے مجھے